السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. آج جو ہے میرے ساتھ ایک بڑا ہیوی پینل ہے. پہلے تو میں اپنے پینل کا تعارف کروا دوں اور پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم کس موضوع کے اوپر آج جو ہے آج کا ولاگ ہوگا. تو سب سے پہلے میرے بہت ہی پیارے اور انتہائی خوبصورت مہمان ناصر اقبال صاحب ڈان نیوز اخبار سے، اور ان کے ساتھ ہیں جناب طیب بلوچ صاحب بول ٹی وی سے، اور ان کے ساتھ ہیں ایکسپریس اخبار سے اور ٹیلی ویژن سے جناب جہانزیب عباسی صاحب. تو جناب آپ چاروں کو موسٹ ویلکم. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جناب 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آیا، اس کا فیصلہ، اور پھر جنرل پرویز مشرف کی سزائیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب ہم کچھ ایسے اہم جو جوڈیشری سے ہی متعلق مقدمات ہیں ان میں سابق جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس کا فیصلہ، وہ بھی اس پر بھی ججمنٹ ریزرو ہے. اور ایک اور اہم اور سب سے میرا خیال ہے کہ اب وہ آ جانا چاہیے کہ وہ کب تک آئے گا، وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا حوالے سے جو انکوائری ہوئی تھی اس کی فائنڈنگ بھی، کیونکہ اب 2 دن کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کے ایک رکن جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے. اور ناصر صاحب، اگر میں بات آپ ہی سے شروع کروں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ لیکن آپ کا سوال سے پہلے جو ہے نا، میں ایک اور خبر دے دوں گا اپنے ناظرین کو. تو جناب خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کا تقرری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، جبکہ جسٹس نعیم افغان جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کرنے کی منظوری دی تھی جوڈیشل کمیشن نے، اس کا بھی وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے لیے جسٹس ہاشم کاکڑ جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. تو یہ ایک 3 اہم تقرریاں بھی جو ہیں وہ ناصر صاحب ہو گئی. میں نے کہا آپ کے علم میں لائی جائے یہ بات. تو آپ بتائیں کہ آپ کب تک متوقع یا توقع کر رہے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے جو فائنڈنگ ہے، انکوائری جو تھی، وہ کب تک آ رہی ہے؟ شکریہ. سنا آج آپ کی بڑی اہم سورسز سے ملاقات بھی ہوئی. نہیں، میرے سورسز سے ملاقات نہیں، وہ ہم سبھی کی ہوئی تھی. تو اچھا، وہ دیکھیں، میں ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ چونکہ اب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کل ریٹائر ہو جائیں گے 8 تاریخ کو. کل ان کا ریفرنس بھی ہے، فل کورٹ ریفرنس بھی ہے. اور پھر جسٹس جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے، اب وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے. ہو سکتا ہے کل ان کی اوتھ بھی ہو جائے. تو ایکسپیکٹڈ ہے شاید کل 1-8 دنوں میں ججمنٹ آ جائے گی. جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ڈٹرمنیشنز ہیں اگینسٹ جو جسٹس سید مظاہر علی نقوی صاحب جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے ریزائن دے دیا تھا. تو اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے. لیکن جو بظاہر ہم نے پروسیڈنگز دیکھی ہیں وہ تو بڑی خوفناک ہیں، کیونکہ جو وٹنسز کی جو انہوں نے ڈپوز کیا ہے، جو وٹنسز نے باتیں بتائی ہیں، تو وہ تو کوئی اتنی فیوریبل مجھے تو نظر نہیں آتی. وہ تو اچھی خاصی پرابلمٹک ہیں. میں تو آپ کو سب سے بڑی پرابلم میں سے کیا نظر آتی ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں نا. آپ بتائیں گے یا میں جہانزیب عباسی سے پوچھ لوں؟ جہانزیب عباسی صاحب سے پوچھ لیں. جی جہانزیب عباسی صاحب، آپ کے نزدیک جو ناصر صاحب نے یہ جو تان چھیڑی ہے کہ جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی انکوائری، کیونکہ آپ نے بھی وہ ساری SJC کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ دیکھی، اور یہاں ایک بات جو ہے وہ مینشن کرنا اہم ہے کہ یہ SJC کی پروسیڈنگز جو ہیں یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہی کی درخواست کے اوپر اوپن شروع کی گئی تھی. جہانزیب عباسی، آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ یہ ان کی درخواست پر اوپن کی گئی تھی ہیئرنگ، تو اب جو SJC اپنی انکوائری کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بھی اوپن کورٹ میں ہی بتائے گی یا لکھ کے بھجوا دے گی؟ صدیقی صاحب، میرے خیال میں تو اوپنلی ہی اس کو اناؤنس کیا جائے گا. اور جب یہ پروسیڈنگ اوپن ہوئی تو اس وقت بھی جو چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے اس کارروائی کے دوران یہ کہا کہ یہ ہم نے خود سے اس پروسیڈنگ کو اوپن نہیں کیا، بلکہ مظاہر نقوی صاحب نے ہی
ہمیں یہ درخواست دی تھی. اور مظاہر نقوی صاحب ایک جو پہلی اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں خود بھی موجود تھے. جی خود بھی موجود ہے. یہ الگ بات کہ جب ان کو سپریم کورٹ سے کونسل کی پروسیڈنگ روکنے کا اسٹے نہیں ملا تو پھر شاید وہ سمجھ گئے اور انہوں نے ریزائن دینا مناسب سمجھا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایک جوڈیشری کے اندر خود احتسابی کے لیے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ اب کی بار ایسا نہیں ہو رہا کہ ایک جج جس کے اوپر مس کنڈکٹ کے الزامات ہیں وہ استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے، بلکہ اب بات اس سے آگے بھی جا رہی ہے. اور مجھے تو بار بار نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی وہ آبزرویشنز یاد آتی ہیں جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جب ایک جج جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے یا مستعفی ہو جائے تو اس کے خلاف نیب کیوں کارروائی نہیں کر سکتی. تو اب ایک طرف عافیہ شہربانو کیس کی ڈیٹیل ریزننگ ابھی آنی ہے، کیا اس میں کوئی اس طرح کی آبزرویشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ نیب بھی اس پہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے یا نہیں. اور پھر اس کے بعد جو کونسل اپنا ویو دے گی کیا اس میں بھی یہ اوپینین دیا جا سکتا ہے اور دیا بھی دینا جانا چاہیے. دیکھیں یہ سب سے ہائیسٹ فورم ہے جوڈیشری کا، اور یہاں پہ سیاستدانوں کے ٹیکس ریٹرنز کے جس انداز میں ماضی میں چھان بین ہوتی رہی اور اقاموں کی بنیاد کے اوپر اور جس طرح کی آبزرویشنیں اور میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، تو جو میڈیا ٹرائل کرنے والے تھے کم از کم وہ اصول ان کے لیے بھی ہونا چاہیے اور ان کے لیے بھی وہی معیار ہونا چاہیے کہ آپ نے بھی اگر کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے تو آپ قانون سے بالاتر نہیں ہیں، آپ مقدس گائے نہیں ہیں، آپ فیس کریں. اچھا یہ دیکھیں اب ناصر صاحب اور جہانزیب عباسی صاحب سے اجازت کے ساتھ میں طیب بلوچ کو بھی اس بحث میں شامل کروں گا. ناصر صاحب کی طرح جہانزیب عباسی بھی جو ہے نا، ان کے نزدیک وہ ایسے کون سے شواہد تھے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر سامنے آئے جس سے ناصر صاحب کی اس بات کو تقویت ملے کہ وہ کافی خطرناک ہیں. اگر ایک مجھے اجازت صرف ایک منٹ اجازت ناصر صاحب آپ کو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ یہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ صرف یہ بات نہیں ہے، اس میں یہ چیلنج بھی نہیں ہو سکے گی. جو بھی ڈٹرمنیشن آئے گی اگر فیور میں کیوں نہیں چیلنج ہو سکے گی ناصر صاحب؟ شوکت صدیقی کی میری بات تو سن لینا. ایک تو آرٹیکل 211 کا بار ہے، کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی. نمبر لہٰذا اس حوالے سے پھر جسٹس شوکت صدیقی کا فیصلہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. میرا بھی دوسری بات بھی کمپلیٹ کر لیتے تو دیکھیں یہ اوپن ہیئرنگ ہے، اس میں بھی تھے، آپ نے بھی سنی ہے، جہانزیب صاحب نے بھی سنی ہے، طیب صاحب نے بھی سنی ہے. کیا اس میں آپ ریزنز دیں گے کہ بائسنس تھی، پروسیجر ٹھیک نہیں تھا؟ بار بار ہیئرنگ کے دوران کہا گیا کہ کراس ایگزامن کرنے کے لیے اگر کوئی آنا چاہے تو کر سکتا ہے. ایون جج صاحب بھی آ سکتے ہیں، ان کی کوئی فیملی کا ممبر بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. میرا کہنے کا صرف مقصد ہے کہ یہ بتانا، کنونس کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ پروسیجر اڈاپٹ ٹھیک نہیں کیا گیا، کیونکہ ریکویسٹ ہی آپ کی تھی کہ اوپن کورٹ میں ہیئرنگ کیا جائے. آپ کو یاد ہے جب انہوں نے اپلیکیشن دیا تھا تو میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی بیوقوفی، مطلب بیوقوفی تو نہیں کہہ سکتے، مطلب گڑبڑ کر دی ہے. نہیں دیکھیں نا چلیں آپ، لیکن پھر آپ ایک بات کو اسکپ کر گئے. چلیں میں آپ سے ڈائریکٹ سوال جو ہے نا وہ پوچھ لیتا ہوں. 5,000 پاؤنڈ جو ادا کیے گئے وہ زیادہ خطرناک ہے ان کے لیے، یا چودھری شہباز کے ساتھ لیز سیل ڈیڈ جو ہے یا کیا ہوتا ہے لیز جو ہے وہ سائن کی اور اس کے اندر ان کے علم میں تھا کہ ان کے 2 جو مائنر لیگل ہیئرز ہیں اس کو شامل نہ کرنے کی بات ان کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے، یا ان کے لیے یہ بات زیادہ ڈینجرس ہے کہ جو لیز ایگریمنٹ ہے اس کے اندر 10 کروڑ 64 لاکھ روپے وہ 100 سینٹ جونز پارک کی قیمت ہے، جبکہ ادائیگی جو ہے وہ 13 کروڑ روپے کی ہوتی ہے. چودھری شہباز یہ کہتے ہیں. تو کون سی چیز جو ہے وہ طیب بلوچ کو شامل کر لیں آپ ناصر صاحب؟ طیب آپ کے خیال میں کون سی ہے؟ ناصر صاحب سے پوچھ کے چھوڑوں گا میں کہ کون سی چیز ان کے لیے ڈینجرس ہے. یہ ڈینجرس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے نا. دیکھیے صاحب انہوں نے تو ڈینجرس کا کہا اور بعد میں کہا کہ بے وقوفی بھی کر دی، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے دال میں گھٹولا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. یہ میں اگر اس کو کہوں، دیکھیں سیاست دانوں کے لیے ایک الفاظ یوز ہوتے ہیں ہمارے میڈیا کے، کہتے ہیں جی کرپشن کی کیا غضب عجب کہانی، ٹھیک ہے. تو یہی کچھ غضب کرپشن کی عجب، ہاں غضب کرپشن کی عجب کہانی. تو یہی کچھ تو یہاں پہ ایک معزز جج صاحب نے کیا. دیکھیں انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی اس میں آپ شامل کریں، کیونکہ ایس جی سی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اور پھر دیکھیں وہ جو ایک
چھوٹے بچے کو وراثت سے محروم کرنے والا بھی میٹر رہا. پھر جو جائیدادوں کی خرید و فروخت ہے، دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار ایک معزز جج کو اتنے سستے داموں اور یہ ساری چیزیں کیسے ملتی رہی ہیں. پھر اس کی جو بیٹی بیرون ملک تھی، اسمارٹ سٹی میں کنال کے بیٹوں کو پلاٹس ملتے رہے ہیں. اچھا، پھر وہ جو مہنگے ترین کمرشل جگہ ہیں ان پہ سستے کرائے میں دفاتر لینا، یہ بڑے ایک چیزیں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جو ان کی بیٹی تھی اس کے لیے جو پیسے جاتے رہے، تو یہ ساری چیزیں تو اب ثابت ہو چکی ہیں اور وہ ریکارڈ کے ذریعے بھی ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا، دیکھیں صدیقی صاحب، اگر ان چیزوں میں وقت نہ ہوتی، طاقت نہ ہوتی، تو کیا وہ پتلی گلی سے نکل جاتے؟ وہ تو اینڈ تک فائٹ کرتے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. جیسے وہ انہوں نے شروع میں اپنا ایک مدعا بھی اختیار کیا، جی یہ میرے خلاف ایسے خام خواہ الزام لگائے گئے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میں واقعی گلٹی ہوں اور میں ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتا، انہوں نے کوشش کی کہ شاید وہ بچ جائیں. اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو اوپن ٹرائل کیا جائے، لیکن بعد میں وہ خود ہی پتلی گلی سے نکل گئے. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسی یہاں پہ جو ایک ججمنٹ بھی موجود تھی جس کی جہاں زیب عباسی نے کہا کہ اس میں اگر جج مستعفی ہو جائے تو اس کے خلاف پھر کاروائی نہیں ہوتی، تو وہ کاروائی سے ہی بچنے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دیا. لیکن ان کو اب یہ نہیں پتا تھا کہ اب احتساب کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو اب ان کا بچنا شاید محال ہوگا. اور یہ میں تو اس میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہی شاید یہ سپریم کورٹ کے وہ جج ہوں گے جس کے خلاف یہ کاروائی ہوگی. آج تک کسی جج کے خلاف مجھے نہیں نظر آتا کہ شاید ہمیں کوئی ایسی عدالتی اس طرح شفاف انداز کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کے جیسے شوکت عزیز صدیقی کا کیس جو ہے ناصر صاحب، وہ بھی تو ایک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈیو پروسیس ایکچولی تو ان کا یہ ہے نا کہ ایک سمری ٹرائل ان کا کر کے اور ان کو برخاست کر دیا گیا. اب ان کا کیس یہ ہے کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو برطرف کیا. جو آپ 211 کی بات کہہ رہے ہیں نا کہ بھی وہ اس کے بعد چیلنج کرنے کا، تو یہ مرحلہ آئے گا اور اس کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اتھارٹیٹیو ججمنٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. اس میں ایک فرق ہے نا، وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ تھی وہ ان کیمرہ تھی، یہ والی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہے یہ اوپن ہے. لیکن اعتراض تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جناب اوپن کر دی آپ نے، جرا ہوئی نہیں ہے، تو وہ کیسے ایک ایویڈنس جس کے اوپر جرا نہ ہوئی بھی ہو تو وہ اس کا دیکھیں آپ کو بار بار کہا گیا ہے نا، مطلب ون وے ٹریفک اگر ہوئی بھی ہے تو ان کی مرضی سے چلی ہے نا، انہوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ان کے وکیل بھی تھے، ان کے وکیل کا وکالتنامہ بھی انہوں نے منسوخ کیا تھا، اور پھر وہ ایکس پارٹی اوپن تھی، پوری اوپن ہیئرنگ تھی، کوئی آ سکتا تھا. اپلیکیشن خود مظہر نقوی کی موجود ہے کہ بھئی یہ میرا یہاں پہ ٹرائل کیا جائے. اچھا جازب عباسی صاحب، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پوچھوں گا تو پھر آپ بولیں گے، اگر آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ فوراً کود سکتے ہیں اس میں. جی میں کودنا چاہ بھی رہا ہوں. اور ایک تو جو آپ نے کہا کہ جو سب سے سنگین الزام مظاہر نقوی صاحب کے اوپر کیا ہے، تو جو چودھری شہباز اور ڈاکٹر بسمہ وارثی کے حوالے سے جو 2 مائنر لیگل ہیئرز تھے جن کو محروم رکھا گیا حق جائیداد سے، ان کی وراثتی جائیداد سے، اور پھر مظاہر نقوی صاحب نے خود ایڈمٹ بھی کیا اس بات کو اور کہا کہ وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا. تو یہ وہ الیگیشن ہے جو کوئی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے. ایک جج صاحب ہیں اور ان کے سامنے ایک کیس زیر سماعت تھا، اور جس فریق کا کیس آپ کے پاس زیر سماعت ہو اسی فریق سے آپ ایک پراپرٹی خرید رہے ہیں، تو یہ بذات خود جو ہے وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا 100 سینٹ جونز پارک، آپ نے دیکھا کہ ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے ایک ججمنٹ بھی پیش کی تھی کہ کب وہ پوچھا کہ ان کے پاس مظاہر نقوی صاحب کے پاس کبھی بسمہ وارثی کا کیس لگا تھا، تو پتہ لگا کہ ہاں ان کا ایک چیک والا تھا جس میں سینٹ جونز پارک والا کیس تھا، اور پھر اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اینی ویز. ہاں جازب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ اختیار کا غلط استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ کیس تھا اسی کا تھا اور پھر وہی پراپرٹی کا کیس مطلب ریلیونٹ تھا، وہ چیک بھی اسی پراپرٹی سے، پھر وہی پراپرٹی یہ خرید رہے ہیں، پھر اس میں جو معصوم بچے تھے ان کو وراثت سے محروم کر کے اور یہ سارا کچھ، یہ تو مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ ایک جج سے
جو قاضی کی کرسی پہ بیٹھتا ہے جس سے لوگ انصاف کی توقع کرتے ہیں, اس سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا کرے گا. انہوں نے اپنا عدالتی اختیار بھی غلط استعمال کیا. ہاں اچھا, وہ جو ہے وہ اپنا اگر میں مظاہر نقوی صاحب نے, ناصر صاحب آپ اس پہ لمبا نہ کھینچے, مظاہر نقوی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر AQS لائیو کے اوپر الزام لگایا. بالکل یاد ہے نا. ایک آخری بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایک چیز آپ بھول رہے ہیں, جب CEO آئے تھے وہ لاہور, وہ جو اب ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنی عنایات کیوں کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ میری دوستی یا میری زیادہ جان جو پہچان ہے صفدر خان کی وجہ سے, راجہ صفدر کی وجہ سے ہوئی تھی. اور کتنی ملاقاتیں کی تھی انہوں نے؟ 3-4 ایک شادی اٹینڈ کی تھی اور 3-4 ملاقات. اور ایک آپ کو یہ چمبا نہیں لگا تھا کہ 3 کروڑ روپے کیش ادا کیے گئے تھے؟ میری پوری اگر بات سن لیں گے تو آپ درمیان میں جمپ ضرور مارتے ہیں, تو آپ کے ساتھ مزہ آتا ہے. میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جسٹس مظاہر اس وقت سٹنگ جج تھے اور 5,000 پاؤنڈز بھیجے جا رہے ہیں لنڈن, ایک ایسی آرگنائزیشن جن کے مالک سے آپ کی 3-4 ملاقاتیں. بالکل, یہ بہت خطرناک ریفلیکشن ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ آپ اس کو چھوٹا الزام نہ سمجھیں. یہ مطلب میرا نظر, تو آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے اگر یہ فائنڈنگ ان کے خلاف آتی ہیں, نہیں آپ سارے جو ہے جہانزیب صاحب نے اس کا اشارہ دے دیا, اس کا اشارہ بہت خطرناک دے دیا. تو وہ تو دیکھیں نا, اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی نا سر. نیب میں زرداری کا کیس چل سکتا ہے, نیب میں نواز شریف کا کیس چل سکتا ہے, تو یہ کیس کیوں نہیں چل سکتا؟ یہ وہ تو خود SJC کا یہ اختیار, کیونکہ جسٹس منصور صاحب کی ججمنٹ ہے. آپ کو یاد ہو عافیہ شیر بانو میں جو جیسے جو MIKs تھے, ان میں فیصل صدیقی کا یہی کہنا تھا, ان کا کہنا تھا کہ جناب اس کے بعد جب وہ ریموو ہو جائے یا استعفیٰ دے دے تو جج ایک عام نارمل آدمی ہے, آپ اس کے خلاف جو سمپل لاز ہیں اس کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو ہے, لیکن اس کے بعد ظاہر عافیہ شیر بانو کا کیس آیا, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ ان ڈفرنٹ فورمز کے اوپر بھجوا سکتی ہے؟ اچھا, مجھے ایک پوائنٹ ابھی ایک دم ذہن میں آیا آپ کے سوال سے. جی میرا یہ خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ابھی نہیں آئے گا, پہلے شہر بانو کا فیصلہ آئے گا, اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی شاید مختصر فیصلہ تو آ چکا ہے. ڈیٹیل ریزنز آئیں گے نا, تو اس میرا یہ خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کیونکہ اس میں جو گائیڈ لائنز آئیں گی نا, نہیں دیکھیں نا, اگر نہیں آتا اور جسٹس سردار طارق ریٹائر ہو جائے, نئے سوالات اٹھیں گے. سردار طارق صاحب جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. دیکھیں نعیم افغان صاحب جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر آ رہے ہیں, وہ بھی پھر SJC کے ممبر نہیں رہے, آلدو کہ وہ ہیئرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے, ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اس میں میرا نہیں خیال کہ لکھنے میں حرج نہیں ہے, لکھنے میں حرج نہیں ہے. وہ تو آپ کو یاد ہے کہ بہت سارے ججز ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ججمنٹس لکھ کے, جسٹس گلزار صاحب نے بھی دیے تھے. اچھا یہ بتائیں نا, دیکھیے صاحب میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ناصر بھائی جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ایک قانونی نقطہ تھا شہر بانو کیس کے اندر, وہ قانونی نقطہ مختصر فیصلے میں طے ہو چکا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے, وہی جو ججمنٹ ہے اس کو امینڈ کیا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ ہاں وہ قانونی نقطہ طے ہو گیا ہے. تو اب مطلب ہے وہ اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے, وہ ڈیٹیل ریزنز اور اس کا انتظار نہیں بنتا. یہ میرے خیال میں شاید میرا کہنا ہے کہ شاید کوئی گائیڈ لائنز آ جائے. میرا پوائنٹ یہ ہے, ہو سکتا ہے کوئی گائیڈ لائنز آ جائے اور اس کو وہ فالو کرے. نہیں, وہ تو میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ تھا, وہ انہوں نے حل کر دیا. اب آگے کیا ہوتا ہے اسے ایک نیکسٹ صورتحال دینے میں. ویسے صدیقی صاحب, اگر مظاہر نقوی صاحب نے بھی ویسے معاف کیجیے گا انی مچائی رہی ہے, تو اگر آپ وہ جج کام اور پراپرٹی ڈیلر زیادہ لگ رہے ہیں, اور وہ پرویز مشرف والا جو اسپیشل کورٹ والا جو فیصلہ تھا, جس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس پہ ڈیٹیل ریزننگ دی ہے, بڑا خوفناک. اب آپ دیکھیں نا اس پہ اب ریزننگ کیا دے رہے ہیں. صاحب نے پھر خوفناک کہہ دیا, میں جا کے ان سے پوچھتا ہوں خوفناکی کیا ہوا. جی, تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اب آپ ذرا اس کی ریزن آپ دیکھیں کہ انہوں نے وجہ کیا بتائی ہے کہ ایک اسپیشل کورٹ اسلام آباد میں بنی ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا, جو ایک فوجی عامر پرویز مشرف کے ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے نہ, وہ ایپلیٹ وہ ہے. جی, تو اب اس پہ ریزننگ اس بینچ نے کیا دی, اس بینچ نے ریزننگ جناب یہ دی
کہ جو پی سی او کا آرڈر تھا وہ راولپنڈی جی ایچ کیو میں کیونکہ جاری ہوا تو اس لیے لاہور ہائی کورٹ اس کو انٹرٹین کر سکتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں یہ انہوں نے جواز بنایا ہے. نہیں اور پھر اس کے بعد جو سارا وہاں سے مقدمے کا ریکارڈ منگوایا گیا تھا تو اس کے اندر بھی کیا کچھ تھا. تو ناظر صاحب یہ پرویز مشرف کے کیس کے اندر جو آپ نے کہا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو ججمنٹ ہے, اچھا ویسے وہ اس میں شروع بڑے زبردست طریقے سے ہوتی ہے کہ جج جو ہے وہ لا اور کانسٹیٹیوشن کو دیکھ کے اور فیکٹس کی بنیاد کے اوپر اس کو فیصلے دیتا ہے, وہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ناصر صاحب آپ کو اس ججمنٹ کے اندر خطرناکی کیا نظر آئی؟ نہیں دیکھیں اس میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا خطرناک بات کی, دیکھیں انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ اسپیشل کورٹ کی جو جورسڈکشن تھی اس کو بھی ازیوم کیا اور جو لاہور ہائی کورٹ کی جو اتھارٹی تھی اس کو غلط استعمال کیا. تو مطلب ایک جج کے بارے میں یہ لکھنا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک ٹرائل کورٹ کی جورسڈکشن کو بھی استعمال کیا اور لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو غلط استعمال کیا ہے اور وہ فیصلہ دیا ہے جو آپ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں فال نہیں کر رہا تھا اور جس کا جہاں سے واسی صاحب نے کہا کہ وہ پنڈی میں. اچھا میں اس میں ویسے ایک جملہ اور کیونکہ صحیح طرح سے خوفناکی ناصر صاحب نہیں بتا رہے. منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں خوفناک ہے اور پھر فوراً پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اس فیصلے میں لکھا ہے جو انہوں نے تحریر کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک جج جو ہے وہ کسی لالچ کے بغیر فیصلے دیتا ہے. اب ہم ٹچ آف گریڈ آرٹیکل 1 جو ہے نا اس کا پہلا یہی ہے کوڈ آف کنڈکٹ. تو اب جب پہلا الزام بھی ان کے اوپر یہی ہے. تو اب جب ہم سپریم کورٹ کی راداریوں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ اسی فیصلے کے بعد پھر مظاہر نقوی صاحب کو نوازا گیا اور پھر وہ سپریم کورٹ کے جج بنے. ڈسپائٹ دس کہ ان پہ ناصر صاحب نے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ناصر صاحب نے جو ہے نا ایک آصف سعید کھوسا صاحب کی نا چپکے اپنی خود بخود ہی صرف انہوں نے وہ خبر دی تھی جس میں کلرفل ایکسرسائز جو ہے نا وہ اس کا الزام لگا تھا. ناصر صاحب کیا لگایا تھا اس پہ الزام؟ وہ تھا بیل میٹر تھا, ایک بیل میٹر تھا. کس کا؟ کلرفل کلربل ایکسرسائز آف جورسڈکشن, کلربل ایکسرسائز جورسڈکشن تھا. اس میں بیل ریجیکٹ بھی ہو گئی تھی, پھر انہوں نے بیل دی. اور ایک ایسے بندے کی جس کی کتنی دفعہ بیل ریجیکٹ 3-4 دفعہ بیل ریجیکٹ ہوئی تھی اور اس کو انہوں نے پھر بیل دے دی تھی. تو اس پہ باقاعدہ اور اس میں پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے شوکت صدیقی جو ہیں انہوں نے اپنے ایک پروگرام کے اندر یہ کہا, اب یہ دروغ بگردن راوی, ٹھیک ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے, میں نے وہ سنا, وہ کلپ تھا ایک, انہوں نے کہا کہ جی یہ فیض صاحب کا پیغام آیا تھا اور جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب اور اپنے کیا نام لیتے ہیں اس کا, آصف کھوسا صاحب جو ہیں, تو ان سے کہا گیا کہ جی معاف کر دیں. تو انہوں نے ثاقب نثار نے کہا جی یہ کھوسا صاحب کو آپ منا لیں. اور پھر اس کے بعد جو اگلی جیسی کی میٹنگ ہوئی تھی ناصر صاحب, اس میں وہ نہیں بیٹھے تھے اور پھر وہ جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دیا گیا تھا ان کے خلاف. کیونکہ یہ پہلا کیس نہیں ہے سپریم جوڈیشل کونسل پہ ریفرنس, اس سے پہلے بھی ایک آ چکا ہے. ہاں مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے. لیکن وہ پھر بعد میں یہ بھی ہے نا کہ فیصلوں کی بنیاد پر ججوں کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہیں ہوتی ہے, یہ بھی وہ ہے. تو یہ بتائیں کہ شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ تو کافی عرصہ ہو گیا ناصر صاحب. اچھا یہ جو اس کو ہم مطلب ذوالفقار علی بھٹو کا 44 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے, اور آپ نے تو بڑی ہیڈ لائن لگائی ہے, کون سی, کیا وہ میاں کلوا. میاں کلوا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نا معافی مانگی جائے. ہاں تو یہ اس کا مطلب ہے میاں کلوا. تو یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے ایڈمٹ کیا ہے نا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمیں, اور چیف صاحب نے جو ججمنٹ جو آرڈر لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کو کریکٹ کرنے کے لیے یا اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہمیں ہیوملٹی کے ساتھ مان لینا چاہیے. تو یہ چیف غلطیوں کو درست کر کے ہی ہم آگے جو ہے نا بڑھ سکتے ہیں. بالکل. اور اس سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ترقی بھی اسی طرح کریں گے کہ اگر ہم اپنی غلطیاں مان لیں, تسلیم کریں. اور تو اپنا طیب بلوچ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک طرف ایک فوجی عامر کی سزا برقرار رکھی جاتی ہے اور ایک منتخب وزیر اعظم جس کو فوجی تسلط میں میں تو پھر ابھی کہوں گا کہ اس کا جوڈیشل مرڈر کیا جاتا ہے. بالکل. تو یہ دو فیصلے کیا عدلیہ کی طرف سے کیا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں ہم سب کو؟
तारीख बन रही है बेसिकली। नहीं, तारीख तो बन रही देखिए है, बात ये है कि मैं पैगाम क्या है इस तारीख में? इस तारीख में पैगाम ये है कि सिंपल सी बात है कि तारीख जो है वो दुरुस्त हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आइन और कानून की हुक्मरानी, बेसिकली ये एक चीज़ है। और ये हमेशा से देखें, जब से हम सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सिद्दीकी साहब, हमने आपसे सीखा, आप और नासिर भाई से सीखा, तो उसमें ये अल्फाज हमेशा अब्बासी से भी बहुत सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये अल्फाज हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, और हर चीफ जस्टिस का ये स्लोगन रहा कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। लेकिन मैं अगर मुझसे पूछें तो पहली दफ़ा हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो हकीकी मायने में आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना रहे हैं। जैसे आपने मुशर्रफ वाला कहा, उसकी तमाम जैसा सुप्रीम कोर्ट मैं हाँ, तो इस पे हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें चूंकि वो हेड हैं तो इस वजह से वो हुआ, लेकिन मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको ये क्रेडिट जाता है कि आइन की हुक्मरानी, कानून की पासदारी को अगर हकीकी तौर पे अगर हम देख रहे हैं कि उसको यकीनी बनाया जा रहा है, तो वो अब के दौर में अब जो है वो बन रहा है। लेकिन इससे पहले तो वो सासू माँ और वो बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, नहीं यार, लेकिन मैं देखिए इसी वजह से दो फैसले, और ये तारीखी फैसले हैं कि मुशर्रफ वाला, उसकी सजाए मौत को बरकरार रखना एक हिस्टोरिक जजमेंट है, और वो उसके लिए आप देखें कि इन फ्यूचर उसका क्या होगा, पाकिस्तान की तारीख के ऊपर क्या होगा, कि हमारी जमहूरियत सेव होगी, बल्कि हो चुकी है। और वो कहते हैं ना कि तबूत में एक आखिरी कील जो है वो अब इस जजमेंट ने बिल्कुल उसको फिक्स कर दिया है कि अब कोई भी आमिर या कोई भी जो ताले आजमा है वो अब ये अटेम्प्ट नहीं कर सकेगा इस फैसले के बाद कि वो जो है वो जमहूरी प्रोसेस को डिरेल करके और पीसीओ लगा के कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तल करके वो आके बैठ जाए और अब कहे जी मैं सदर हूं। नहीं, वो तो देखे ना, वो तो जो मार्शल लॉ लगे, फिर तसलसल के साथ फिर 18वीं तरमीम के अंदर अब तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आ गया कि मार्शल लॉ को वैलिडेट करने वाले जज भी जो है वो आर्टिकल 6 के ही मुर्तकिब होंगे। वो तो एक पार्लियामेंट ने भी अपना जो है ना वो किया, बना दिया। मसला ये, अब जरा जहाँ से अब्बासी साहब से भी पूछ लेते हैं ना, कैसे देख रहे हैं आप इन जजमेंट्स को? क्या पैगाम है अदलिया का? देखें, अदलिया का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि जो माजी में हुआ उसको तस्लीम करना, और फिर एक बिल्कुल स्ट्रेट वे कहना कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। और जो मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला है स्पेशल कोर्ट के ख़िलाफ़ जो अपील आई थी, मेरे ख्याल में वो फ़ैसला हाई कोर्ट्स को भी, उनके जो जज साहिबान हैं या चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनको पढ़ना चाहिए, और वो पढ़ते भी होंगे। तो मैं मतलब ऐसे ही बात करूँ। देखें ना, एक चीज़ लिखी हुई है, अब हम सहाफ़ी भी पढ़ते हैं क्योंकि हम पढ़ने से चीज़ें सीखते हैं ना जी। हाँ। तो ये जो पेशावर हाई कोर्ट हैं उनको भी देखना चाहिए इस फैसले को, लाहौर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है। अच्छा, मैं बात आ रहा हूँ दूसरी तरफ। दूसरी अहम बात यह है कि जो एक तकरीब थी सरदार तारिक साहब की रिटायरमेंट के मामले पे, पाकिस्तान बार कौंसिल की, वहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने एक बहुत अहम बात की है। उन्होंने अपने उस मुख्तसर खिताब में ये कहा है कि अब सबको जो है वो पार्लियामेंट की तरफ देखना चाहिए। हाँ, ये बड़ी बात है। और ये अहम इसलिए है कि हम देखते हैं कि हर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद अचानक से एक मुतालबा कर दिया जाता है कि जी वो जुडिशल कमीशन बना दियो जी, और चीफ जस्टिस की सरबराही में बना दो जी जुडिशल कमीशन, और फिर बाद में उस पर जो आउटकम उसका निकलता है उस पर फिर उसी जुडिशरी पे तनकीद शुरू हो जाती है। तो अब इसको बिल्कुल क्लियरली चीफ जस्टिस काजी, मैं इसको एज अ पॉलिसी स्टेटमेंट मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कह दिया है भाई कि आपके अगर कोई इश्यूज हैं तो भाई पार्लियामेंट है, और वो पार्लियामेंट जो आइन भी बना सकती है, जमहूरियत है, आइन है, पार्लियामेंट मौजूद है, तो आप वहीं से इसको हल करें। अदालतों का जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मैटर आएगा अब ज़बरदस्ती आएगा। अब देखें, पहले बल्ले के निशान वाला आया, अब जो है वो जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो भी जो हाई कोर्ट ने किया है, अब वो फिर दोबारा इधर आएगा। हाई कोर्ट ने तो अंत कर दिया। तो नाज़िर साहब, ज़रा आप बताएं ना, पार्लियामेंट के हवाले से देखें, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट के हवाले से नहीं, जैसे शौकत सिद्दीकी साहब का फैसला क्यों नहीं आ रहा? वो बस आ जाएगा जल्दी। देखिए, पार्लियामेंट के हवाले से आ जाएगा जल्दी का क्या? कय्यूम साहब, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम, आप मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कुछ जिम्मेदारी पार्लियामेंट के ऊपर भी है। देखिए, वो मैंने ही आपको कहा था कि
کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈڈ وی فال. تو اگر آپ اسی طرح لڑائی ایک دوسرے سے کرتے رہیں گے, اور یہ آپ نے کہا تھا یہ ایک محاورہ ہے, یہ محاورہ ہے, لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی, ٹھیک ہے, میں نے اس محاورے کو چلایا تھا آگے آپ ہی کے پروگرام میں. نہیں آپ کی جو ہے نا عظمت, اس کو میں ابھی یہاں شکریہ. تو دیکھیے پارلیمنٹ پہ بہت ذمہ داری ہے. پارلیمنٹ ابھی پارلیمنٹ کو چھوڑ دینا, وہ ہو گئی بات, تو وہ آ گئی. شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ آ جائے گا. دیکھیں ٹائم لگتا ہے. آپ کو یاد ہے چیف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا میں بہت سارے بزی ہیں, اور بے شمار جو پرانے کیسز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لگا کے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ٹائم آ جائے گا اس کا بھی, جلدی ہو جائے گی. چلیں جی, آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. اور ظاہر ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے آ رہے ہیں, ظاہر ہے بہت ساری کنٹروورسیز ہیں, وہ بھی کھڑی ہو رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ بھی ساری چیز آ رہی ہے. تو بہت سارے فیصلے ہیں جو آنے والے بھی ہیں. تو ظاہر ہے سب کی نظریں سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف ہیں. اب گو کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف نظر رکھنا چاہیے, لیکن ہماری نظریں جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اس انکوائری رپورٹ کے حوالے سے ہیں کہ اس سے کیا اور برآمد ہوتا ہے. غازی صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیں, وہ ایک آیا تھا کہ 100 کے قریب شکایتیں آئی ہوئی ہیں, ان کے اوپر کچھ پیش رفت پتہ لگی؟ نہیں, ابھی اس پہ پیش رفت تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ 100 ہیں تو پھر تو پوری انٹائر جوڈیشری اس میں شامل ہو جاتی ہے. اس میں تو میرے خیال میں پتہ نہیں اب کس کے خلاف کتنی ہیں, نہیں, کئی ججز کے خلاف ملٹیپل ہوں گی, لیکن پھر بھی میرے خیال میں کوئی ہائی کورٹ نہیں بچے گا. نہیں دیکھیں, اب پتہ نہیں ہے, اب جھوٹی سچی پتہ نہیں کتنی کون سی ہوں گی. لیکن اپنا ناصر صاحب جہازیب نے بھی اپنے ولاگ کے اندر ایک بات کی تھی, اور میں بھی اب یہ اس پہ آپ تینوں کا نا چھوٹا چھوٹا کمنٹ لے کے پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. جو اختتامیہ میں نے سوچا تھا وہ اسکپ ہو گیا, سر میں ٹائم لے رہا ہوں آپ لوگوں سے. آپ کو حیرت ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس پر یونینیمس فیصلہ آنے پہ؟ میں نے تو اگر آپ آج جو صبح میں نے تو ایک جج صاحب کا نام بھی لیا تھا, اور میں نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے ڈسینٹ نہیں کیا. تو اس پہ سب ہنسے بھی تھے. ان جج صاحب نے کس سے چیز میں ڈسینٹ کیا؟ انہوں نے تقریباً ہر کیس میں ڈسینٹ کیا, اور وہ کافی مشہور ہے. اور وہ جب جس بھی بینچ میں ہوتے. اچھا, ان کا تعلق کون سے صوبے سے؟ ان کا مطلب ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, مناسب نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو طیب, آپ کے خیال میں جو ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے اندر, اور آپ کی تو بلاول بھٹو سے بھی آپ نے ایک مووی بنانے کی ان کی کوشش کی تھی, تو آپ کی مووی والی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ آخر اپنا بھائی ہے یار. تو طیب, آپ کو کیا لگتا ہے یونینیمس کیوں رہا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے چونکہ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ تھے اور تاریخ درست کرنی تھی, اور ججز جو ہیں وہ جو اس دور کی ججز تھے جو انہوں نے پروسیڈنگ کی, اس کا بوجھ تھا ان ججز پہ, اور پھر وہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک کلنک لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ کولیکٹیو وزڈم آیا. یعنی کہ یہ جو 9 رکنی لارجر بینچ بیٹھا, اور یہ ان کا ایک کولیکٹیو وزڈم آیا کہ ہمیں اپنی نہیں, وہ بات آ گئی ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ حیرت کا باعث تھا؟ یہ میرے لیے حیرت کا باعث ضرور تھا. آپ کے خیال میں کون سے کتنے جج صاحبان جو ہیں وہ ڈائسنٹ کر رہے تھے جب آپ اس کو کور کر رہے تھے, آپ کو نظر آ؟ اس میں تو ججز کے سوالات تھے اور چیزیں ایسی تھی, کم سے کم 3 جج تو مجھے نظر آ رہے تھے, یا چیزیں تھیں کہ شاید وہ جائیں گے, لیکن چلے ٹھیک ہو گیا, آپ کی بات آ گئی. اب آپ جہازیب عباسی. ہاں جی, شرلی آپ نے چھوڑی تھی. دیکھیے صاحب, میرا تو ویو یہ ہے کہ اگر کیونکہ ایک فیصلہ جو اپیل میں بھی ختم ہو چکا, پھر اس کا ریویو بھی ڈیسائیڈ ہو چکا, تو اگر اس ریویو ڈیسائیڈ ہونے کے بعد اگر سپریم کورٹ اس کو سیٹاسائیڈ کرنے کی طرف جاتی تو پھر میرے خیال میں اس پہ ہمیں تقسیم نظر آتی. لیکن چونکہ اس 9 رکنی بینچ نے اوپینین دیا ہے کہ کیونکہ اب وہ معاملہ فائنلٹی اختیار کر چکا ہے, اب وہ حتمی ہو چکا ہے, اس لیے ہم ان شواہد میں نہیں جا سکتے. تو اسی وجہ سے
جو ہے وہ یہ ہمیں اس میں اختلافی ویوز نظر نہیں آئی. یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس کا جو اوپینین اگر آپ پڑھیں وہ بڑا انٹیلیجنٹ اوپینین بالکل ہے. ناصر صاحب آپ نے اب جو بات کی ہے نا وہ چودھری اعتزاز ایسے نہیں کی تھی اسی بھٹو کے ٹرائل کے اندر. وہ جب جسٹس منظور ملک صاحب نے اپنے سارے آرگومنٹ مکمل کر لیے تو وہ آئے ہو گئے انہوں نے کہا میں نے یہ سارے آرگومنٹ سر میں نے کر لیے تھے. سر ویسے اعتزاز احسن صاحب تو سر ماشاءاللہ انہوں نے تو سر یہ بھی کہہ دیا کہ بھٹو صاحب نے مرسی پٹیشن فائل کر دی تھی. اعتزاز نے تو کیس بھی خراب کیے. اور میں آپ کے اس پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ضرور غلطی ہے. بلاول بھٹو زرداری کو مجھ پہ غصہ کرنے کے بجائے یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ ایک پوائنٹ کے اوپر یعنی کہ شرعی طور کے اوپر بھٹو کی سزا درست تھی یا نہیں تھی. کسی کی ایک بھی اس کے وکیل نے جو ہے اس پہ بحث ہی نہیں کی اور نہ ہی عدالتی معاونت کی اور وہ بلینک ہی چلا آیا. اور یہی عدالت نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس پہ رائے نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں معاونت ہی نہیں ملی. اور یہ ان کی سب سے اور یہ بڑی صدیقی مجبوری. صاحب یہ جو غصے والی بات ہے یہ تو یہ اپ نے خود کہی ہے. نہیں میں نے غصہ نہیں تھا. وہ یہ بلاول کی حجت تھی مجھ پہ. آئی وٹنس میں صاحب اگر منظور ملک صاحب امائکس نہ آتے تو آپ کیا پھر اور آپ کیا سمجھتے کہ کیا اس کا ظاہر ہے وہ ایک بہت میرے خیال میں ٹوٹلی ڈفرنٹ انہوں نے پورا کیس چینج کر انہوں نے سارا کیس چینج کیا. اور ویسے مطلب ہم تو بینگ اے صحافی ہماری تو مجبوری کہہ لیں یا ضرورت کہہ لیں یا ہمارا نوکری کہہ لیں کہ ہمیں وہ ٹرائل جو ہے وہ دیکھنا اور رپورٹ کرنا پڑتا تھا. لیکن میرا خیال ہے اگر کوئی وکلا یا نوجوان وکلا جو ہیں وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مرڈر ٹرائل جو ہے وہ کیسے چلنا چاہیے یا چلتا ہے, یہ جو سپریم کورٹ کی لائیو پروسیڈنگز ہے میرے خیال میں یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو اس کو بہت کچھ جو ہے وہ واضح کر دے گا ٹرائلز کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ ہم اجازت لیں, لیکن مجھے پھر ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں گونج رہا ہے. بالکل لیکن جو ہے پروگرام کی طوالت بڑھتی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا, اور جو ہے وہ شرح دستور کو AQS لائیو سے شرح دستور سے AQS لائیو میں عبدالقیوم صدیقی کو اپنے دوستوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. تھینک یو.